موقع ہی نہ ہو تو پھر بندہ کام کرنا بھی چاہے تو مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا امام طبری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر دل چاہتا ہے پھر قرآن پہ بات کریں، سبحان اللہ، یعنی عنوان شروع کرنے سے پہلے ہر دفعہ 5 منٹ اللہ کی کتاب پہ بات ہو، پھر عنوان پہ بات ہو، یعنی قرآن حکیم کے ایک ایک نقطے میں اللہ کے معجزے چھپے ہیں، نقطے میں کیا ہے یہ الف لام میم نون، ہے نا، حروف مقطعات، اس پہ اہل علم نے زندگیاں کھپا دی اور کتابیں لکھ دی اور رزلٹ یہی نکالا کہ اللہ بہتر جانے۔ اور کسی نے کہا کہ یہ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوا بِهَا، ان ناموں سے اللہ کو پکارا کرو۔ جب انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے یا ارحم الراحمین، اس کی اپنی لذت اور چاشنی ہے۔ جب بندہ اللہ رب العزت کو پکارتا ہے یا وہاب، اے عطا کرنے والا، اس کا ایک الگ سے موضوع اور مفہوم ہے۔ اب حروف مقطعات کچھ اہل علم کے مطابق موضوع ہمارا یہ نہیں ہے، لیکن محض ایک بات سمجھنے کے لیے حروف مقطعات میں سے ہر حرف اللہ کے کمال ناموں کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اللہ جانے۔ صرف 99 نام نہیں ہے میرے رب کے۔ جب میرے رب نے فرمایا کہ اگر زمین کے سارے درخت کلمے بن جائیں، سارے پانی اور سمندر اور جھیلیں اور ندیاں اور چشمے سیاہی بن جائیں، آپ دیکھو گے کہ یہ مل کے کام بھی کریں تو اللہ کے کلمات لکھ سکتے، پھر کتنی اس کی تعریف ہوگی۔ اس کی اتنی تعریف ہے کما یلیق شانہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ عدد خلقہ، جتنی اس کی مخلوقات ہیں اتنی اس کی تعریف ہے۔ اب یہ حروف مقطعات اتنی بڑی بحث ہے، یعنی کوئی چیز فضول تو نہیں ہے نا۔ کتنی صورتوں، غالباً 29 صورتوں کے آغاز میں 14 معروف اور کچھ جمع کر کے یہ حروف مقطعات اللہ کے اگر اتنے بڑے راز ہیں تو سوچئے امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں ایک آیت پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ قرآن حکیم کے اندر جہاں 6000 آیات کم و بیش اتری ہیں، جہاں 555 یا 54 رکوع اترے ہیں، 7 منزلیں اتری ہیں، 30 پارے اترے ہیں، 114 صورتیں اتری ہیں، اس کے احکامات اترے ہیں، ہر موقع اور محل کے حساب سے احکامات اترتے بھی آئے ہیں، منسوخ بھی ہوتے ہیں، رہنمائی ہوتی بھی آئی ہے، بشارتیں بھی ملی ہیں، کہیں ڈانٹ بھی پلائی گئی ہے، کہیں انعامات کا بھی ذکر ہے، کہیں سزاؤں کا بھی ذکر ہے۔ جہاں اتنی حکمتوں کے خزانے جمع ہیں، اس خزانے میں صرف ایک چیز ایسی ہے جس کے متعلق اللہ نے اپنے نبی کو کہا ہے کہ اللہ سے دعا کرو اللہ آپ کو اور دے، صرف ایک چیز۔ پہنچ گیا میری بات پہ؟ صرف ایک چیز ایسی ہے جس کے متعلق کہا ہے کہ اور مانگو۔ اولاد نہیں، مال نہیں، عزت شہرت مخلوق نہیں، صرف ایک چیز کا حکم دیا ہے، ایک چیز کا جس کے بارے میں کہا کہ اپنے اللہ سے اور مانگو، رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ ہے نا سوچنے والی بات؟ آخر یہ کیا اللہ تعالیٰ کا ایسا خزانہ علم، کیا اس کے پیچھے راز ہے کہ وَقُلْ رب زدنی علما، آپ کہیے اپنے رب سے درخواست کیجئے اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔
اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ ایسا علم عطا فرما جو نفع عطا فرمائے. اللہم انی اعوذ بک، یہ سب حدیث ہیں، من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللہ سے علم سے بچانا، جمعہ بھی پڑھنے آئے، خطبہ بھی سنیں، ترجمہ بھی قرآن کا پڑھیں، اس کی تفسیر کی کلاسز بھی اٹینڈ کریں، احکامات اور مسئلے بھی سنیں، لیکن سن کے اس پہ عمل نہ کر سکیں، اللہ سے علم سے بچانا. جیسے فرمایا نا، القرآن حجت لک و حجت علیک، قرآن ہر حال میں حجت ہے، دلیل ہے، ہر حال میں دلیل. او لک او علیک، یا یہ تیرے حق میں دلیل بن کے آئے گا یا تیرے خلاف دلیل بن کے آئے گا. اسی طرح یہ علم یا آپ کے اور میرے حق میں دلیل بن کے آئے گا. اللہ رب العزت جب پوچھیں گے بتاؤ جتنا علم حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا، اگر جواب صحیح نکلا، زندگی میں علم کے مطابق عمل نظر آیا، پھر تو بلے بلے، پھر تو موجیں لگ جائیں گی، پھر تو انبیاء جیسے مقامات ملیں گے، پھر تو بلند درجات ملیں گے. اگر باری یہ لگ گئی علم آتا رہا، کان سنتے رہے اور جھولیاں جھاڑ کے جاتے رہے مسلمان، ٹس سے مس نہیں ہوئے، صرف دونوں کانوں کا استعمال کرتے رہے، ایک سننے کے لیے ایک نکالنے کے لیے، پھر یہ ہمارے خلاف حجت بن جائے گا. اب ہم نے دیکھنا ہے ہم اس نعمت کو نعمت بنا رہے ہیں یا اس کو وبال بنا رہے ہیں. اللہ سے اس کے نفع مند ہونے کا سوال کر رہے ہیں یا علم جمع کیے جا رہے ہیں. اس کا مقصد یاد رکھیے، علم کا مقصد مناظرہ نہیں ہوتا ساتھیو، علم کا مقصد بحث میں جیتنا نہیں ہوتا. علم کا مقصد یہ نہیں لوگ کہیں کہ یہ عالم ہے، لوگ کہیں کہ بڑا زبان کا تیز ہے، یہ فوراً اپنے مد مقابل کو اپنے ریفرنسز سے، سائٹیشن سے، حوالوں سے، ادھر کی اور ادھر کی بات سے، منطق اور کلام سے، اپنی دلیل اور آیتوں اور حدیثوں سے، واقعات اور قصوں سے، آثار سے فوراً اگلے کا منہ بند کرا دیتا. یہ علم نہیں، یہ اس نے قرآن اور حدیث کو استعمال کر کے، قرآن اور حدیث کو استعمال کر کے اپنے لیے گمراہی کا سامان پیدا کر رکھا ہے. معاذ اللہ، بڑی کثرت میں مارکیٹ میں ایسے لوگ موجود ہیں. اب علم کیا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علم کی تعریف بتاؤں، علم کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے سب سے زیادہ وہ ڈرتے ہیں جو سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں. علم کی تعریف یہ ہے آپ کے قلوب و اذہان میں، ان العلم نور ونور اللہ لا یعطاہ العاصی. لوگوں یاد رکھو، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشقات. زمین اور آسمان کا نور کون ہے؟ اللہ رب العزت. جب زمین آسمان اس کی ہے، سب اس کی مخلوقات ہیں، تو اس کی سب سے زیادہ زمین اور آسمان کا نور بھی اللہ کی ذات ہے. اور اس کے نور کی مثال سورۃ نور میں مثال بیان کی. اور ایک محدث کا قول ہے، یاد رکھو تعارف بتانے لگا ہوں، علم کس کو کہتے ہیں؟ ان العلم نور، علم تو اللہ کا نور اور روشنی ہے، وہ جو اللہ کی طرف سے احکامات، اللہ کے ٹیکسٹ میسیجز، اللہ کے پیغامات، اللہ کی طرف سے ہدایت، اللہ کی طرف سے بصیرت، اللہ کی طرف سے افہام اور تفہیم، اللہ کی طرف سے وحی، کتاب و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَاهُ الْعَاصِي. اور جس کا دل گناہ گار ہو وہاں یہ نور ٹکتا. سمجھو کہ اگر بندہ گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، توبہ کرتا رہے، پھر تو وہ گناہ گار ہی نہیں ہے نا.
اگر وہ گناہوں میں پھنسا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کو عالم حافظ قاری سمجھتا ہے تو وہ نہیں ہے، کیونکہ جہاں یہ نور ہوتا ہے وہاں گناہ نہیں ہوتے، اور جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں یہ نور نہیں ہوتے۔ اس نور کا مقام ہے، اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ سے کہیے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اس آیت سے پتہ لگا کہ علم خشیت الہی کو کہتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جتنا علم آئے اتنے سینے میں خشیت بڑھتی چلی جائے، جتنے زندگی میں احادیث اور آیات کا مجموعہ آتا چلا جائے اتنا دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا جائے، آنکھوں میں حیا پیدا ہوتی جائے، اخلاق و افعال میں، عبادات اور کردار میں سنت کے قریب، قرآن کے قریب تر ہوتا جائے، سمجھو یہ سب سے بڑا عالم ہے۔ اور دوسری توجہ کیجیے، بات صرف ایک کرنی ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ ایک موقع ہے اور اس موقع سے آپ نے اور میں نے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ موقع گزر گیا تو ہم فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ صرف ایک کام، آپ نے کبھی غور کیا قرآن حکیم کے اندر، یہ بھی قرآن کی بات، پہلی بھی قرآن کی دلیل کہ صرف ایک آیت ہے جس کے متعلق فرمایا رب زدنی علما، اللہ میرا علم بڑھا دے۔ اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے علم کی اہمیت کی؟ 78,000 الفاظ ہیں قرآن حکیم کے، اور سب سے پہلا لفظ جو آسمان سے اترا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ 78,000 الفاظ میں سب سے پہلا نمبر اقرا کا کیوں لگا؟ کیا کسی بغیر حکمت کے لگ گیا؟ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ ما انا بقارئ، جبرائیل تو بھی جانتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں کوئی استاد نہیں رکھتے، میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ فرمایا پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ جب رب کے نام سے کہا، اس کے نام سے۔ علم بالقلم، جس نے قلم سے سکھایا۔ علم الانسان، پھر علم کی بات، قلم میں بھی علم کی بات، پہلا لفظ بھی علم کی بات، قلم بھی علم کی بات۔ انسان کو وہ علم دیے جو وہ جانتا نہیں تھا۔ وعلم آدم الاسماء، ہم نے آدم کو چیزوں کے نام کا علم دیا تھا۔ یہی فرق تھا۔ ہم نے فرشتوں پر فوقیت دی آدم کو، اور فوقیت کی دلیل یہ دی ہم جس سینے میں علم اتار دیں، یہ علم اللہ کا نور ہوتا ہے، اس نور سے خشیت الہی سینے میں پیدا ہوتی ہے۔ جب نور اترے خشیت بڑھتی ہے، جب خشیت بڑھتی ہے پھر بندہ انسان ہو کے فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، تھوڑا مقام ہے۔ یعنی یہ دلائل اور نصوص حقیقت میں صاحب ایمان بندہ سنے، اس کا دل کرے میں اپنی زندگی میں سارے کام کاج، کاروبار، مصروفیات، سارے شوق اور شغل، سارے دھندے چھوڑ کے یار زندگی کا سب سے ضروری کام ہے کہ میں کوئی علم حاصل کروں۔ اچھا اگر علم حاصل کرنے لگ گئے پھر ہم بھوکے نہیں مر جائیں گے؟ سوال ہے نا۔ یعنی ساری دنیا علم حاصل کرے تو پھر ہم بھوکے نہیں مر جائیں گے؟ آپ نے اپنا علم حاصل کرنا ہے، دنیا نے اپنا علم حاصل کرنا ہے۔ ہر شخص پہ ایک علم فرض ہے، ہر بندے پہ، اور دوسرا علم کسی کسی پہ فرض ہے۔ ایک فرض عین اور فرض کفایہ۔ ایک علم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض، یعنی فرض عین، لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا
کہ ہر بندے کے لیے کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ فرمایا اتنا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ جس علم کے ذریعے وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کر سکے. لازم نماز فرض، آپ کو نماز کا علم ہونا فرض ہے. وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، اس کے سنتیں، اس کے مسائل، اس کے نواقص، اس کی کمیاں کوتاہیاں، اس کی سستیوں میں کیا سزا ملے گی. جیسے ایڑی خشک رہ جائے تو آگ کا عذاب ہے. زکوٰۃ جس پہ فرض. دوسرے امام عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا امام صاحب کتنا علم بندے پہ حاصل کرنا فرض ہے؟ فرمایا زندگی میں کوئی بھی نیکی کا قدم اٹھانے سے پہلے علم حاصل کرو، اور علم حاصل ہوتا ہے سوال سے، اور سوال کیا کرو. یہ علم حاصل کرنے کے بعد فرمایا جس بندے پہ زکوٰۃ کا نصاب لاگو ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ کا علم فرض ہے. اس کے لیے لازم ہے وہ سیکھے. یہ نہیں کہ اس سے مسئلہ پوچھا اوپر سے عمل کر دیا. نہیں، این ممکن ہے کہ آپ جس سے مسئلہ پوچھ رہے ہو آپ کو اپنی انکم اور اپنے مسائل کا پتہ ہے. جس سے آپ نے سوال پوچھا ہے آپ اس کے علم میں نہیں آپ کے مسائل، وہ آپ کو وہی جواب دے گا جو آپ اس کے سامنے سوال رکھو گے. جب آپ خود زکوٰۃ کے سارے مسائل حل کرو گے پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ صرف گندم پہ عشر نہیں ہوتا، جو باقی اجناس جمع کی جا سکتی ہیں جیسے کھجور، چاول، ان چیزوں پہ بھی عشر لگتا ہے. دنیا کہتی ہے ہمیں تو آج پتہ لگا اچھا گندم کے علاوہ بھی عشر ہوتا ہے. جی جناب صاحب، بھیڑ اور بکری پہ بھی عشر ہوتا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. اس کا نصاب اللہ نے مقرر کیا ہے، اس کا طریقہ مقرر کیا ہے. کچھ زکوٰۃ نکالنے لگے، ہم سارے خرچے پہلے نکال دینا پھر زکوٰۃ نکالے؟ نہیں، یہ بنیادی وہ علم ہے جو مسلمانوں پہ فرض ہے. زکوٰۃ کی بات کریں تو اچھے بھلے سٹیج پہ گج وج کے تقریر کرنے والے نامی گرامی عالموں کو بھی، عالم تو وہ نہیں، خطیبوں کو بھی زکوٰۃ کے مسائل نہیں آتے، عوام کو کہاں آئیں گے؟ اور یہ علم امت مسلمہ میں سے ہر بندے پہ فرض عین ہے، کوئی گزارا نہیں اس کے بغیر. وہ یہ علم حاصل نہ کرے اللہ کے حضور مجرم بنا کے پیش کیا جائے گا کہ آپ اپنا بنیادی عقیدہ توحید کا علم، اللہ کا تعارف، اس کے نبی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، والدین کے حقوق، یہ موٹی موٹے جتنے فرائض ہیں ان سب کا علم حاصل کرنا ہر بندے پہ لازم، ضروری اور فرض عین ہے. دوسرا علم فرض کفایہ. امت میں سے کچھ بندے وہ علم حاصل کر لیں تو باقیوں کی بھی جان چھوٹ جائے گی. جیسے قرآن پڑھنا تو ہر بندے پہ فرض ہے، لیکن قرآن کی صرف نحو اور گرامر کا علم کچھ بندے حاصل کریں، بس باقی اپنا کام کریں. گہرے مسائل کا علم، چھوٹے چھوٹے مسئلے، گہرائی کے طلاق کے مسائل، گہرائی کے نکاح کے مسائل، لغت کے مسائل، قرات کے مسائل، ان گہری چیزوں کا وراثت کے گہرائی میں مسائل ہر بندے پہ فرض نہیں ہے. بندے پہ اتنا فرض ہے جتنا اس نے عمل کرنا ہے. یہ ساری امت پہ نہیں، چند لوگ اگر یہ فرض ادا کریں باقیوں کا بھی ادا ہو جائے گا. یاد رکھیے اگر چند لوگ بھی یہ کام نہ کریں تو پھر سارے مجرم ہوں گے. اور موجودہ کیفیت میں اپنی بات نہیں کرتا. کل ہمیں یونیورسٹی میں اتفاق ہوا، مسجد نبوی کے امام کے بیٹے جو 20 سال مسجد اقصیٰ کے امام رہے، ان کے بیٹے 2 گھنٹے کی عربی میں تقریر کرنے کے بعد امام صاحب کہتے ہیں کہ رکیے میں ایک ضروری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیے گا، خاص طور پہ والدین، میرے بھائی، خواتین، بہنیں. تقریر 2 گھنٹے کی عربی میں تقریر کے بعد میں آپ سب سے ایک ضروری کام کرنا چاہتا ہوں. کھڑے ہو کے اپنا تعارف کرواتے ہیں، کہتے ہیں میرے باپ 20 سال مسجد اقصیٰ کے خطیب رہے ہیں، میں فوج اور آرمی کے اندر رہا ہوں، اس وقت موجودہ کیبنٹ کا ممبر اسمبلی ہوں، عالم دین ہوں، پوری دنیا کے دورے کرتا ہوں، حالات اور واقعات کو سمجھتا ہوں، یعنی سیاستدان بھی ہوں، عالم بھی ہوں، مجاہد بھی ہوں، مسافر بھی ہوں اور سفیر بھی ہوں. میں ایک بات آپ سب نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ کفار نے پورا پراپوگنڈا بنا کے اسلام میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے کمیٹیاں اور تنظیمیں بنا دی.
اور انہوں نے پوری محنت سے یہ منصوبہ لانچ کر دیے کہ ان کی بخاری اور مسلم میں شکوک پیدا کرو، ان کے نوجوان نسل کے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے نئے نئے سوال اور اعتراضات لے کے آؤ، ان کا جواب ان کے علماء نہ دے سکیں۔ میں پوچھتا ہوں، جس لیول پہ جا کے عالم کفر اسلام کے خلاف یہ سازش کر رہا ہے، وہ ایک کاروباری تاجروں، استادوں اور ڈاکٹروں، انجینئر اور وکیلوں، بتاؤ کیا اس لیول پہ جا کے آپ اور ہم اپنے بچے اور عالم دین تیار کر رہے ہیں؟ ہم اپنی صحت کا دفاع کر رہے ہیں ڈاکٹروں کی شکل میں، کاروبار کا دفاع کر رہے ہیں اپنے کاروباری بچے بنا کے، اپنی سیاستوں اور حکومتوں کا دفاع کر رہے ہیں بچوں کو سیاست اور ان کے گر اور ہنر سکھا کے۔ وہ علم فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جان لیجئے اگر آپ نے جاننا ہے نا کہ اللہ کون ہے، فَعْلَمْ، پہلے علم حاصل کرو۔ جب آپ علم حاصل کرو گے پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ کون ہے۔ وہ علم جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینار انما یورثوا علما۔ لوگوں، انبیاء زمین پہ درہم اور دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، انبیاء کی وراثت علم ہوتی ہے، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کی وہ وراثت، دین کا علم، اس کی فہم، اس کی سمجھ بوجھ، کیا ہم اس کام کے لیے اپنی نسلوں کو تیار کر رہے ہیں؟ وہ علم تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ناراض مت ہو۔ آپ کے ذہن میں غلط فہمی ہوگی کہ لولے لنگڑے بچے مدارس میں جاتے، نہیں۔ جس کے ذہن میں غلط فہمی ہے، بے شک ہم مدارس سے پڑھے نہیں ہیں، محبت بہت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ آئے میرے ساتھ میں ایسے ایسے فتین لوگ آپ کو اس پاکستان کے معاشرے میں دکھاؤں گا۔ آپ نے قرآن کے حافظ سنے ہیں نا، اور کچھ بندوں نے قرآن اور قرآن کے ترجمے کے حافظ بھی سنے ہوں گے۔ قرآن کا ترجمہ، قرآن کی قرات کے حافظ بھی موجود ہیں۔ قرآن کا ترجمہ ایک قرات نہیں 10 قرات کے حافظ بھی موجود ہیں۔ قرآن کا ترجمہ، اس کی قرات، اس کی تفسیر کے عالم دین بھی موجود ہیں۔ بتائیے یہ ذہین لوگ ہیں یا نکمے؟ اللہ کی قسم، اللہ کی زمین پر غیرت والے ماں باپ زندہ ہیں، جن کے نزدیک اپنی جان کی حفاظت سے زیادہ، اپنے مال کام کاروبار کی حفاظت سے زیادہ اللہ کے دین کی حفاظت ضروری ہے، کتاب اللہ کی حفاظت ضروری ہے۔ اس لیے وہ بچوں کو حافظ بناتے ہیں تاکہ قرآن کی حفاظت کی جا سکے، بچوں کا بھی مقام بڑھ جائے گا، ہماری بھی سفارش ہو جائے گی۔ وہ اس دین کی حفاظت زیادہ ضروری سمجھتے ہیں۔ آپ کے اور میرے اس پاکستان جیسے معاشرے میں بھی الحمدللہ ذہین لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ یہ ایک الگ سے پروپیگنڈا ہے کہ لولے لنگڑے اور نالاک لوگ مدارس میں بھیجے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اکثریت بچا کھچا مال بھیجنے پہ تلی ہوئی ہے۔ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، ایسے بچے بھی موجود ہیں جو مکمل صحیح بخاری کی صرف حدیثوں کے حافظ نہیں، ایک ایک حدیث میں جتنے راوی ہیں سب کے نام بتائیں گے، کم و بیش 5,500 حدیثوں کے حافظ بھی موجود ہیں۔ یہ دین کے لیے محنت ہے لوگوں کے لیے۔ اب آپ نے اور میں نے یہ کام کرنا ہے۔ میں نے آپ سے کہا سیزن ہے، یہ موقع ہے، ان دنوں میں حفظ کے لیے بھی ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں، مدارس کے لیے بھی ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں۔ آپ میں سے جو بھائی اور ساتھی مجھے جانتے ہیں ان کو معلوم ہے، ٹوٹا پھوٹا تو ہم کافی مدارس سے پڑھے ہیں، لیکن ہم نے اس کمی کو محسوس کیا ہے۔ میں خود باقاعدہ کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، یونیورسٹیز میں 8-10 سال گزر گئے، لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے دین کی وراثت، یہ جو انبیاء کا وارث بننا ہے، دین کا فہم اور سمجھ ہے، اس کی آماج گاہ مدارس ہے۔ اور اب بچوں کا پیچھا آپ نے اور ہم نے کرنا ہے۔ غلطیاں کہاں آتی ہیں؟ غلطیاں یہاں آتی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو ان کے والد صاحب زندہ تھے؟ امام بخاری کے والد زندہ۔ اب آپ کو پتہ لگے گی کہ ہماری غلطیاں کہاں ہیں۔
ہم کیوں اس معیار کے علماء اپنے بچوں میں وہ دین کا شوق پیدا نہیں کر سکتے؟ صرف نہیں، حدیث کی خدمت میں یہ تاریخ انسانی ہے. حدیث کا سب سے پہلا منبع اور ماخذ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پیارے نبی جب زندگی دنیا میں تشریف لائے تو والد محترم زندہ نہیں تھے. جناب محمد رسول اللہ کے بعد حدیث کی خدمت کرنے والا ایک معجزانہ شخصیت 7 ہجری میں اسلام لائے. صرف 3 سالوں کے اندر اتنا حدیث کو یاد کیا، اتنی اللہ سے دعائیں کی، اتنی اللہ کے نبی سے دعائیں کروائیں، اتنی محنت کی. خود کہتے ہیں بھوک کی شدت کی وجہ سے مسجد نبوی کے صفے پہ جنہوں نے دیکھا ہے روضہ رسول، وہ صفہ چبوترا آج بھی نظر آتا ہے. بھوک کی شدت سے میں زمین پہ گر جاتا، لوگ پاؤں رکھ کے چلے جاتے، کہتے کہ اس کو دورے پڑتے ہیں. لوگوں دورے نہیں پڑتے تھے. ابو ہریرہ سارا دن حدیثیں یاد کرتا رہتا تھا، کھانے کو کچھ ملتا ہی نہیں تھا. اور جب ابو ہریرہ دنیا میں آئے، ان کے والد بھی موجود نہیں تھے. تیسری شخصیت اہل فارس میں سے حدیث کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والی شخصیت کا نام محمد بن اسماعیل البخاری ہے. جب دنیا میں تشریف لائے ان کے والد، میں کہتا ہوں ہمارے بچے خوش نصیب ہیں کہ جو یتیم پیدا نہیں ہوئے. اللہ نے ان کو والدین کے سائے سے نوازا ہے. لیکن ظاہری جسم اور شکل میں ہم اپنے بچوں کے لیے والدین کی شکل میں موجود ہیں. شاید ہم جب پیدا ہوئے ہم پہ بھی یہ والدین کے سائے شفقت موجود تھا، لیکن خدمت دین کے حوالے سے، خدمت حدیث کے حوالے سے، دین کے جذبے کے حوالے سے ہم اپنے دلوں کے اندر سے یتیم ہو گئے ہیں. ہم میں وہ غیرت نہیں ہے جو محمد بن اسماعیل کی والدہ میں غیرت تھی. سوچئے اس ماں میں کتنی تڑپ ہوگی، اللہ میرے بچے کو اپنے دین کا عالم بنا، اللہ اس کو امام وقت بنا دے، اللہ اس کو خادم رسول بنا دے. اس ماں نے کتنی دعائیں کی ہوں گی جس نے نابینا بچے کی بینائی اپنے اللہ سے لے لی. یہ فرق ہے، یہ بنیادی فرق ہے. والدین کے بچے کیوں عالم دین نہیں بنتے؟ پہلی بات، ان میں اس دین کی اہمیت کی حقانیت کی کمی ہے. وہ اس نظریے اور اس فکر سے نہیں سوچتے کہ یا اللہ اگر تیرے نبیوں کی سنت ہے بچوں کو وقف کرنا اسلام کے لیے، اللہ ہم نے اسلام کے لیے وقف کر دیا، یا اللہ ہمیں اس سے دنیا کا کوئی مفاد نہیں ہے. پھر پیچھے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، جیسے بخاری رحمہ اللہ علیہ کی والدہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھی ہیں. اللہ نے نابینا بچے کو بینائی واپس کر دی. سبحان اللہ، کتنا معجزہ ہے. پھر گوگل کیجئے گا ذرا یہ انفارمیشن بھی. بخارا تاشقند سے چلی والدہ اپنے 2 بچوں کو لے کے، چھوٹی عمر کے لے کے مکہ کے اندر چھوڑ دیا. آج روس ازبکستان کا علاقہ بنتا ہے، بائی ایئر 4000 کلومیٹر کا سفر ہے آج. اور تب یہ امام بخاری کی والدہ بچے کو لیا، مکہ معظمہ میں چھوڑ دیا اور چھوڑ کے کہا بیٹے ماں واپس جا رہی ہے، تو نے اکیلے یہاں رہ کے جناب محمد رسول اللہ کا دین کا علم حاصل کرنا ہے. میں پھر یہاں کہتا ہوں اس ماں کے کیا جذبات ہوں گے جو اس نے اپنے بچوں کو دنیا میں دیکھا تو سر پہ خاون نہیں تھا، پھر بچے جوان ہوئے، نابینا دیکھا، دعائیں کر کر کے اللہ سے آنکھیں لے لیں، اللہ نے آنکھیں دی، اپنی نظر اور اپنی منت پوری کی. ذرا جھانکیں نا اپنے گریبان میں. میں سب سے پہلے گریبان میں جھانکوں، کیا میرے ذہن میں میرے بچوں کے بارے میں یہ نظر اور منت ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو بڑا اور صاحب علم بنا، اللہ تیرے دین کا خادم بنواؤں گا، اسلام کا نوکر بنواؤں گا. اللہ دعائیں کر کر کے ان کے علم کی تجھ سے بھیک مانگوں گا. اور پھر جب مکہ میں ماں چھوڑ کے آ گئی بچے کو، سوچئے کہ 4000 کلومیٹر واپس جا کے کتنی دعائیں کرتی ہوگی وہ بچوں کے لیے. اس کی دعاؤں کی ہچکیاں ہم اندازہ نہیں کر سکتے. پھر 16 سال کے اندر محمد بن اسماعیل البخاری نے صحیح بخاری جمع فرمائی. ہر حدیث کے لیے
کئی ہزار کلومیٹر بھی سفر کیا، ہر حدیث سے پہلے مکہ معظمہ کے اندر غسل فرمایا، 2 نفل پڑھے، اللہ سے دعا کی یا اللہ میں نے بڑی تحقیق کی ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے، بڑے بڑے لوگوں کو مل کے ریسرچ کیا کہ کیا یہ حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے، پھر اس حدیث کو لکھا۔ اس طرح 16 سال میں حدیث کی کتاب مکمل ہوئی، زندگیاں لگی ہیں اس کام پہ۔ یہ کوئی لاوارث نہیں ہے اسلام۔ آپ اور ہم جتنی مرضی لاپرواہی برتیں، ہم اس کو وہ مقام، وہ حیثیت، مرتبہ نہ دیں، یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات۔ اوے لوگو، سورۃ مجادلہ، اللہ چاہتا ہے اس دین کے علم کے ذریعے، اس قرآن اور حدیث کے ذریعے اللہ تم کو عزتیں دینا چاہتا ہے، اللہ تمہیں دنیا کا امام بنانا چاہتا ہے، اللہ تمہیں اسلام پہ غلبہ دینا چاہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے دنیا ہی حاصل کرنی ہے، ہم نے دنیا ہی پڑھنی ہے، ہم نے بچوں کو آکسفورڈ اور ہیمبرج ہی پڑھانا ہے، لیکن اس دنیاوی تعلیم کا انکار نہیں ہے۔ جو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے، ہم نے خود سائنسز پڑھا، ہم خود اس دنیا کی تعلیم کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن مانتے اور اقرار کرتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں، اشد ضرورت ہے کہ آپ اور ہم دین سیکھیں اور بچوں کو دین سکھائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو، پھر والدین اور پڑھنے والے بچوں کی نیت اس دین کے علم کے ذریعے فقط ایک اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے دین کا علم حاصل کیا، اس علم کے ذریعے وہ چاہتا ہے دنیا کا ایک قاری صاحب، وہ چاہتا ہے دنیا تقریروں پہ بلائے، اشتہاروں میں نام چھپے، سوشل میڈیا پہ میری مشہوری ہو جائے، ہر طرف بلے بلے ہو جائے، ہر تقریر کے پیسے مکائے جائیں، شہرت کے میناروں تک پہنچ جائے، اس کا مقصود صرف دنیا ہو، اللہ ایسے ظالم کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا۔ ماں باپ اس ذہن سے بچوں کو مت ڈالے کہ بیٹا تو بڑا خطیب بنے گا، نہیں بیٹے تو اللہ کا نوکر بنے گا، تو ایک گمنام انسان بنے گا جس کا مقصد اللہ کی رضا ہوگی، جس نے دین کے لیے کام کرنا ہے، دنیا اس کے پاؤں کی ٹھوکر پہ ہوگی۔ وقت نہیں ہے، حدیث کے بہت بڑے خادم جناب ابو ہریرہ کے ڈائریکٹ شاگرد سعید بن مسیب کی غیرت آپ کو بتاتا، ایسی غیرت وقت کا حکمران ولید بن عبد الملک نے بیٹی کا رشتہ مانگا، رشتہ دینے سے انکار کر دیا، اور پھر ان کے بارے میں آتا ہے مسجد نبوی میں بیٹھے، وقت کا حکمران مسجد کا راؤنڈ کر رہا ہے، ان کو پتا تھا کہ یہ بزرگ دین کے علم کی غیرت کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا مالا مال سمجھتے ہیں، اللہ نے ہمیں سب سے قیمتی دولت دی کہ یہ حکمرانوں کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے، یہ آگے بڑھ کے خوشامد کرنے والا نہیں ہے۔ سب نے وقت کے حکمران کا راستہ بدل دیا، ان کو پتا تھا کہ سعید بن مسیب اٹھ کے سلام نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ سمجھتا ہے اس کے سینے میں سب سے قیمتی دولت ہے۔ آج بتائیے کیا آپ اور میں جس کے پاس دین کا علم ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ سب سے قیمتی دولت ہے؟ جس بچے کے سینے میں قرآن کا نور ہے، وہ حدیث کا ماہر ہے، کیا وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس سب سے بڑی دولت ہے؟ نہیں، بلکہ اکثریت سب سے زیادہ احساس کم تری کا شکار ہے، وہ اپنے آپ کو گھٹیا اور حقیر سمجھتے ہیں، عاجز سمجھتے ہیں، اور دنیا کو حریص اور للچائی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے خود اس دین کے علم کی قدر نہیں کی، اور اللہ نے اس ناقدری کی وجہ سے ان سے وہ عزت کی جگہ ان پر ذلت مسلط کر دی۔ یہ فرق ہے۔ وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو، ایک عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت ہے کہ فضلی جیسے چاند کو تاروں پر فضیلت ہے، ایک عالم کو عابد پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے تم میں سے کسی عام بندے پر محمد رسول اللہ کو فضیلت حاصل ہے۔ لوگوں یاد رکھو، یہ اللہ کی وراثت ہے، اس کے لیے آپ کو اور مجھے غیرت دکھانی ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، اور اپنی اولادوں کو اس کام کے لیے وقف کرنا ہے۔ وقف اپنی سپرویژن میں کریں، اپنی نگرانی میں کریں۔ جائیے، اسلاف امت نے بچوں کو ٹھیکے پہ حفظ نہیں کروایا ٹھیکے پہ حفظ۔ آپ اور ہم اپنے بچے مدارس کے حوالے کر کے ہم ٹھیکے پہ دے آتے ہیں کہ سبق بھی وہ سنیں،
منزل بھی وہ سنے، سبقی بھی وہ سنے، بس ہفتے بعد آئے تو کبھی حال چال پوچھ لے نہیں۔ ان کی ماؤں نے پھر محمد بن ادریس الشافعی کی طرح بچے کو بٹھایا، بیٹے سبق بھی ماں سنے گی، سب کی بھی ماں سنے گی، منزل بھی ماں سنے گی، صرف سنے گی نہیں ماں سنائے گی بھی ساتھ۔ سوچئے جس گھر کا ماحول یہ ہے، باپ ایک پارہ سناتا ہے، بیٹا ایک پارہ سناتا ہے، بیوی ایک پارہ سناتی ہے، بہن ایک پارہ سناتی ہے، سب قرآن کی اس نور میں بہے چاہ رہے ہیں، سب تہجدوں میں قیام میں کھڑے ہوئے ہیں، سب اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ہمارا سینہ کھول دے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے مجھے دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہ اس عبداللہ بیٹے کو دین کی سمجھ عطا فرما، وعلمہ التاویل، اللہ اس قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ ہم سوال کریں ہم نے یہ دعائیں اپنے بچوں کے لیے کب کب کی ہیں؟ اور پھر عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے اپنے وقت کے ایک انصاری ساتھی کو کہا کہ آؤ اللہ کے رسول کی حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں کسی کے پاس جا کے۔ مجھے وہ ساتھی کہنے لگا عبداللہ بن عباس ابھی آپ لڑکے ہو، یہ اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے تھے، بڑی چھوٹی عمر 13-14 سال کے لڑکے تھے جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، 13-14 سال۔ ساتھی کہنے لگا کہ عبداللہ بن عباس تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہ حدیثیں پڑھو گے اور سیکھو گے اور دنیا آپ سے سوال کرے گی، تم یہ سمجھتے ہو؟ حالانکہ ابھی ابو بکر صدیق موجود ہیں، عبداللہ بن مسعود موجود ہیں، ابو موسیٰ اشعری موجود ہیں، صحابہ میں سے علم و عمل میں پہاڑ جیسی شخصیات موجود ہیں۔ اب علم سیکھنے والے شرم نہیں کرتے، وہ قربانیاں دیتے ہیں، وہ سفر کرتے ہیں، وہ دنیا کو ٹھوکر مارتے ہیں اور مارنی پڑتی ہے۔ جو دنیا کو ٹھوکر نہیں مار سکتا، جو سفر نہیں کر سکتا، جو اذیتیں نہیں برداشت کر سکتا، جو استاد کے سامنے گھٹنے جوڑ کے نہیں بیٹھ سکتا، جو مار نہیں کھا سکتا، جو سرزنش نہیں برداشت کر سکتا، وہ یہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ عبداللہ بن عباس اپنے بارے میں کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا، ایک صحابی رسول کے پاس گیا، سوچا اللہ کے نبی کی حدیث کا علم حاصل کروں، پتہ لگا صحابی آرام فرما رہے ہیں، میں ان کے گھر کے باہر بیٹھ گیا، بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی، میں نے چادر اپنے سر کے نیچے دی، اتنی شدت کی لو تھی کہ لو چل رہی تھی، میرا چہرہ جھلس رہا تھا اس لو میں۔ جب وہ صحابی باہر آئے ناراض ہو گئے، یا عم رسول اللہ، یا ابن عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے۔ صحابی استاد ناراض ہو رہا ہے، استاد شاگرد سے ناراض ہو رہا ہے اور کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، آپ میرے دروازے پہ کیوں حدیث سیکھنے آئے؟ آپ مجھے حکم کرتے، آپ اللہ کے رسول کے رشتہ دار ہو اور میں اس حدیث کا راوی اور نوکر ہوں، نوکر خود آپ کے پاس حدیث بیان کرنے چلا آتا۔ کہا نہیں استاد جی، علم سیکھنے کا اصول یہ ہے کہ علم عاجزی اور محنت سے سیکھا جاتا ہے۔ اب یہ عبداللہ بن مسعود نے اس طرح علم سیکھا۔ سبق سکھائیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو، بیٹو اس کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، اس کے لیے سفر کرنے پڑتے ہیں۔ پھر وقت آیا کہ تاریخ میں صحابہ میں قرآن کی تفسیر کے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن عباس تھے۔ جائیے کہ کو تفسیر اٹھائیے، تفسیر المقیاس، یہ عبداللہ بن عباس کے نام سے، یعنی قرآن کی سب سے زیادہ بہترین مستند تفسیر جس نے کیا ہے وہ وقت کا بچہ تھا، جس کو یہ شوق تھا کہ میں نے نبوت کا یہ نور حاصل کرنا ہے، میں نے اس کے لیے سفر کرنے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی کاوش تھی، اللہ کرے آپ کے میرے دل میں یہ شوق پیدا ہو، یہ غیرت پیدا ہو اور بڑے ذوق اور شوق سے ہو، خاص طور پہ جن کو اللہ نے بھائیو دنیا میں آسانی دی ہے، اوے آپ کا کچھ نہیں جانا، ایک آدھا اللہ کا نوکر بنا دو اور یہ کہو کہ یا اللہ ہمیں اس سے کوئی دنیا نہیں چاہیے بلکہ ہم اس کے نوکر ہیں کیونکہ یہ تیرے دین کا نوکر ہے، اور دعا مانگو اس سے، چھوٹا موٹا عالم نہیں۔ اللہ صحیح بخاری بھی تو کسی بندے نے رکھی ہے، اللہ یہ حدیث کی کتابیں، یہ تفسیر کی کتابیں، ایک مفسر نے تفسیر القرآن 19 سال 4 مہینے میں لکھی ہے، تفسیر ثناء اللہ امرتسری نے 30 سال میں لکھی ہے،
تدبر القرآن مفسر نے 55 سال میں لکھی ہے، 55 سال میں۔ او بھائی، یہ جو دین کا علم آپ کے میرے پاس ہے، اس کے پیچھے علماء راسخین ربانیین کی محنتیں ہیں۔ آپ دعائیں کیا کریں، اللہ اس کو وقت کا امام بنا دے، اللہ اس کو فقیہ وقت بنا دے، اللہ اس کو مجدد بنا دے، دنیا اس کی وجہ سے پھر ہدایت پہ واپس آئے، اسلام کے دیے روشن ہو جائیں، اس کو تقوی کا مینار بنا دے۔ آپ اللہ سے یہ دعائیں کرنا شروع کریں، اللہ اسباب پیدا کرے گا۔ کتنی خوش نصیبی ہوگی کہ اللہ، کتنی خوش نصیبی ہے امام بخاری کے والد کی، صدقہ جاریہ تو ماں باپ کے، آپ کا اور ہمارا صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ اللہ کرے یہ اسلامی غیرت ہم مسلمانوں میں واپس آئے، انشاءاللہ اللہ تعالی مسلمانوں کو پھر عزت عطا فرمائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔